اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، آمین۔ تو یوم جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور اگر ماہ رمضان المبارک کے جمعہ کا دن ہو تو پھر اس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ تو آج میں آپ کو ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ کا ایک ایسا آسان اور پاورفل وظیفہ پیش کرنے والا ہوں جس سے ہر مومن بھائی بہن فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واحد عمل ہے جو ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ کے دن ہی کیا جاتا ہے۔ اگر یہ عمل سال کے عام دنوں میں کسی کو کرنا ہے تو وہ کسی بھی اسلامی مہینے کی پہلی جمعہ کو کر سکتا ہے، یعنی مہینے میں صرف ایک بار ہی کرنا ہے۔ یہ بڑا ہی مشہور اور کامیاب عمل ہے، لیکن ماہ رمضان میں یہ عمل دوسرے جمعہ کی رات یعنی جمعہ کی اذان سے پہلے کر لینا ہوگا۔ یہ عمل میں وہ طاقت پوشیدہ ہے جس سے بڑی ناممکن حاجت اور مشکل کام جو لاکھ کوشش کرنے پر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ کام کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ کا یہ خاص عمل وقت نکال کر لازمی کر لینا، کیونکہ یہ عمل ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ کو ہی کیا جاتا ہے۔ یہ عمل جیسے ہی کر لیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مراد اور حاجت کو فوراً قبول کر لے گا، اور آپ اس کا کمال دیکھ لیں گے اسی ماہ رمضان کے مہینے میں۔ تو اگر آپ یہ عمل کرنے والے ہیں اور ہم سے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور ایسی مزید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن اینڈ حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو وقت کو نہ گواتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اب یہ عمل آپ کو ماہ رمضان میں جمعرات کا دن گزر کر جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے تو اس عمل کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آپ اسی رات میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، یا تو عشاء تراویح کی نماز کے بعد، یا تو تہجد کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یا تو پھر سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جمعہ کی اذان سے پہلے یہ عمل کر لینا ہوگا۔ جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنا۔ تو سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر قرآن پاک کے 15ویں پارے کی سورہ کہف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب آپ جیسے ہی سورہ کہف کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس آیت کا یہ والا حصہ 70 مرتبہ دہرائیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو اس طرح آپ کو یہ آیت نمبر 10 کا یہ والا حصہ 70 مرتبہ دہرا لینا ہے، اور پھر 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آگے کی آیت پڑھتے ہوئے پوری سورہ کہف کو آخر تک مکمل پڑھ لیں۔ سورہ کہف آپ قرآن پاک میں دیکھ کر یا تو کسی بھی پن سورہ میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سورہ کہف کو پڑھ لیں تو پھر آخر میں بھی آپ کو 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور فوراً سجدے میں سر رکھ کر کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب یہ عمل کرنے کے دوران آپ کسی سے بات چیت نہ کریں جب تک آپ کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، اسی جگہ بیٹھ کر عمل مکمل کر لینا ہوگا۔ یہ عمل اتنا پاورفل اور تیز اثر ہے کہ عمل کرتے ہی آپ کی دعا اللہ سبحانہ و تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ عمل آپ آج کی رات یعنی ماہ رمضان کی دوسری جمعہ کی رات میں لازمی کر لینا، آپ خود اس عمل کی تاثیر کو دیکھیں گے۔ تو یہ بیش قیمتی عمل اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔